بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو وہ ہمارا سبق ہے وہ ہے فاقہ میں روزہ۔ یہ جو ہے وہ تحریر ہے، یہ ایک افسانہ ہے، ٹھیک ہے، سندھ کے لحاظ سے یہ ایک افسانہ ہے اور مصنف ہے خواجہ حسن نظامی، اور یہ ماخوذ ہے بیگمات کے آنسو۔ تو پہلے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بتا دیتی ہوں۔ اب پہلا جو ہے دیکھیں، ندیم، ندیم کا مطلب ہے دوست، ٹھیک ہے، مقدر، رنجیدہ، اداس، پریشان، ٹھیک ہے، ماما گیری، نوکری، خدمت، یعنی جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان کو ماما بولتے ہیں نا، یعنی بچوں کی دیکھ بھال کرنا، سودا سلف لا دینا، گھر کی جو کام چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ کرتی ہیں تو ان کو ماما گیری کہتے ہیں، خدمتگار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غدر، غدر کا مطلب بغاوت کرنا۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو غدر کا نام دیا تھا نا، کہ مسلمانوں نے بغاوت کی ہے۔ جولانگاہ، پناہ گاہ، گھوڑ دوڑ کی جگہ، پناہ گاہ جہاں پہ بندہ پناہ لیتا ہے۔ گھوڑ دوڑ کی جگہ دوسرا اس کا مطلب ہے جہاں پر گھوڑوں کی ریس لگائی جاتی ہے وہ جگہ، ٹھیک ہے۔ جواہر نگار، خوش خط لکھنے والا، یعنی جس کی لکھائی بہت زیادہ اچھی ہو، خوش خطی۔ اس کے بعد ہے ٹھالی، ٹھالی کا مطلب ہے بیکار، وہ چیز جو کسی کام کی نہ ہو اس کو ٹھالی کہتے ہیں۔ گور غریباں، گور کہتے ہیں قبر کو، غریباں کہتے ہیں غریبوں کی قبر، یعنی غریبوں کا قبرستان۔ اب یہاں پہ مطلب یہ پردیسی قبرستان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مینا جڑی، بارش کا مسلسل برسنا، مسلسل بارش ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ جو لفظ ہے وہ تیموری، تیموری کہتے ہیں تاتاری قبیلہ، ٹھیک ہے، یہ ایک قبیلہ تھا تیموری، تاریخ میں گزرا ہے تو تاتاری قبیلہ اس کو کہتے ہیں۔ تیموری کا مطلب یہ ہے۔ مصاحب کا مطلب ہے ساتھی، دوست، ہم سفر، جو مشکل میں آپ کے کام آتا ہے۔ شیوا، شیوا کا مطلب ہے عادت، خصلت، ٹھیک ہے۔ قتلے، قتلے کا مطلب ہے ٹکڑے، حصے، بکھرے، ٹھیک ہے۔ لگتک کا مطلب ہے ویران، غیر آباد، یعنی صحرا کو کہتے ہیں نا، کہ صحرا جو ہے لگتک ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ کوئی بھی جو ہے سبزہ آپ کو نظر نہیں آتا، غیر آباد جگہ جو ہوتی ہے۔ چوپاڑ، چوپاڑ کا مطلب ہے چوپال یا بیٹھک۔ اب ہمارے گھروں میں جو ایک کمرہ ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں تو ہم اس کو بٹھاتے ہیں، گلی کی طرف اس کا دروازہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، بیٹھک، کہ مہمان آئے تو بیٹھک میں بٹھاتے ہیں تو اس کو چوپاڑ بھی کہتے ہیں، چوپال بھی کہتے ہیں اور بیٹھک بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں آپ کو پتہ ہے اس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں۔ تفنگ کا مطلب ہے بندوق۔ آپ کو پتہ ہے پسٹل اور بندوق میں اور کلاشنکوف میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ گرد فلاکت، بد نصیبی، برے نصیب، گردش کہتے ہیں یعنی چکر، ٹھیک ہے۔ نصیب کا جو ہے وہ برا ہونا، تقدیر کا برا ہونا۔ کھیل، اناج کا دانہ۔ اب ایک کھیل نہیں ہے، کھیل کھیل کود نہیں ہے، کھیل ہے، ٹھیک ہے۔ اناج کا دانہ یعنی جیسے گندم کا یا مکئی کا جو دانہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خیر باشد، خیریت، خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، حالات بہتر ہیں۔ مراقبہ کا مطلب ہے خدا کا دھیان کرنا۔ درگزاشت کا مطلب ہے قبضہ چھڑانا، یعنی کسی بندے نے قبضہ کر لیا تو اس کو چھڑانے کو کہتے ہیں۔ رتھ کہتے ہیں گھوڑا گاڑی، یعنی ایک گدھا گاڑی ہوتی ہے اور گھوڑا گاڑی۔ کلیجہ، بیان سے پٹنا، یعنی کوئی بات ایسی سنائے کہ آپ کا جو ہے بہت غمگین ہو جائے۔ گنوار کہتے ہیں ان پڑھ کو۔ بھادو کہتے ہیں اندھی سال کا 5واں مہینہ ہے۔ تف کہتے ہیں افسوس کو، لعنت کو، اور تاراج کہتے ہیں تباہ و برباد کرنے کو۔